بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج مختصر بخاری شریف کی ایک حدیث جو کتاب الصلاۃ کے اندر آئی ہے، حدیث نمبر 279، یہ مختصر بخاری شریف کی حدیث کا نمبر ہے، اور بخاری شریف کی ترتیب کے لحاظ سے یہ حدیث 444 نمبر اس کا حدیث نمبر ہے۔ اس حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز جو ہے وہ ادا کر لے۔ عن ابی قتادۃ السلمی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل احدکم المسجد فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ رواہ البخاری۔ حضرت ابو قتادہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے قبل 2 رکعت نماز ضرور ادا کر لے۔ 2 رکعت نماز یعنی وہ ادا کر لے۔ تو یہ یعنی تحیت مسجد کے بارے میں ہے، اور اسی طریقے سے بعض روایات کے اندر تحیت الوضو کے بارے میں بھی آتا ہے۔ اس حدیث کا جو پس منظر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مجلس میں بیٹھ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تجھے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے میں کیا رکاوٹ تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، تو اس لیے میں بھی آ کر یہاں پر بیٹھ گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے وہ 2 رکعت نماز ادا کر لیا کرے۔ فتح الباری میں مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساجد کو ان کا حق دو۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مساجد کو ان کا حق کیسے دیا جا سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز جو ہے وہ ادا کر لیا کرو۔ جمہور محدثین نے اس امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استحباب پر معمول کیا ہے، کیونکہ بہت سارے مواقع ایسے ہیں کہ جن مواقع پہ لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کا وہ وقت نہیں ہوتا، مثلا اشراق فجر اور اشراق کے درمیان کا ٹائم، یا زوال کا ٹائم ہے، یا عصر کے بعد کا نوافل کا ٹائم نہیں ہے، تو یعنی یہ والے اوقات ایسے ہیں کہ جن میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اگر ان اوقات کے اندر کوئی مسجد میں داخل ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ تحیت مسجد جو ہے وہ اس موقع پہ نہیں ادا کر سکے گا۔ اسی طریقے سے جمہور محدثین نے اس کو جو استحباب پہ معمول کیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ نوافل ہیں اور ان کو نوافل قرار دیا گیا ہے، اور حضرت ایک صحابی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور وہ مسجد میں داخل ہوئے۔ یہ صحابی حضرت سلیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مسجد میں داخل ہوئے اور لوگوں کے کندھے پھلانگ کے اگلی صفوں میں آنے کی انہوں نے کوشش کی، اور وہ آگے آ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹھنے کا حکم دیا کہ آپ بیٹھ جائیں، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے دوسروں کو اذیت دی۔ تو اس موقع پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اسی وقت مسجد میں داخل ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تحیت مسجد پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ تو اس لیے یہ تمام ایسی یعنی وہ اوقات جن میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اس موقع پہ اگر کوئی مسجد میں داخل ہوتا ہے، یا پھر اسی طریقے سے یہ صحابی مسجد میں داخل ہوئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھنے کا 2 رکعت تحیت مسجد پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ اسی طریقے سے حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے اور پھر وہاں سے باہر نکل آئے، تو انہوں نے یعنی 2 رکعت تحیت مسجد جو ہے وہ ادا نہیں کیے۔ اسی طریقے سے بہت سارے اکابر صحابہ ان کا عمل بھی ایسا ہی تھا کہ مسجد میں داخل ہوئے اور پھر باہر آ جاتے تھے اور تحیت مسجد جو ہے وہ 2 رکعت نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس سے جو ہے نا محدثین نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ یہ امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ استحباب پہ معمول ہے،
کہ اگر وہاں پہ موقع موجود ہو تو وہ جو ہے نا ادا کر لینے چاہیے، لیکن اگر نماز کھڑی ہو گئی ہے یا پھر اسی طریقے سے خطبہ شروع ہو گیا ہے تو اس موقع پہ، یا پھر ایسے اوقات ہیں کہ جن کے اندر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، تو ایسے اوقات میں جو ہے نا وہ پھر نماز کو ادا نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ بعض محدثین کی رائے اس میں یہ ہے کہ یہ امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وجوب کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ ان کو لازماً پڑھ لینا چاہیے۔ ان کے پاس بھی ظاہر ایک دلیل ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے اور اس وقت تحیت مسجد اگر وہ نہ پڑھ سکے تو وہ بعد میں اس کو ادا کر لے۔ اگر وہ بیٹھ گیا ہے اور ایسا وقت ہے کہ اس موقع پہ وہ نوافل ادا نہیں کر سکتا تو وہ پھر جو ہے نا بعد میں اس کو ادا کر دے۔ اس کی دلیل ان کے پاس یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم نے 2 رکعت نماز ادا کر لی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے ادا نہیں کیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز ادا کر لو، اور پھر انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کر لی۔ امام طبری نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھنے سے پہلے ادا کر لے تو یہ وقت فضیلت ہے، اور اگر وہ بیٹھ گیا ہے اور بعد میں اس نے ادا کیے ہیں تو یہ وقت جواز ہے، یعنی بعد میں اگر کسی نے نوافل ادا کر لیے ہیں تو یہ جواز ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام اس میں یہی ہے، تمام احادیث کا جو ہے نا جو خلاصہ نکالا جا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ تحیت مسجد اور تحیت الوضو ان کی بڑی فضیلت تو ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی وضو کی تجدید کرتا ہے تو مسجد میں جا رہا ہے تو 2 رکعت تحیت وضو پڑھ لے، اور اسی طریقے سے اگر ایک شخص مسجد میں داخل ہوا ہے تو وہ تحیت مسجد جو ہے نا اس کی فضیلت تو اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو گیا ہے اور اس موقع پہ یعنی وہ دیکھ رہا ہے کہ ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی ہے، یا امام جو ہے وہ خطبہ جمعہ کے لیے ابھی کھڑا نہیں ہوا ہے، تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز وہ ادا کر لے، یعنی فرض نماز کے شروع ہونے سے پہلے اور امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے اگر وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے تو وہ جواز ہے اور وہ جائز ہے اور وہ پڑھ لینی چاہیے۔ لیکن اگر فرض نماز شروع ہو گئی ہے یا پھر اسی طریقے سے امام خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے تو پھر اس موقع پہ جو ہے نا اس کو مؤخر کر لینا چاہیے۔ بعد میں جو ہے نا وہ نوافل کی، چونکہ یہ نوافل ہے، نوافل کی صورت میں بعد میں ہر نماز کے ساتھ نوافل پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، تو اس کے ساتھ جو تحیت مسجد اور تحیت الوضو اور باقی نوافل بھی جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے اور ان کو ادا کر لینا چاہیے۔ اس لیے جمہور محدثین کا اور فقہا کی اس میں رائے یہی ہے کہ یہ نوافل ہیں، ان کو نوافل ہی رکھا جائے، یہ فرض اور وجوب جو ہے نا یہ یعنی مستحب ہیں، یہ فرض اور واجب نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے نا ان کو نوافل کے درجے کے اندر ہی رکھا جائے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے، ہر انسان کو پڑھ لینا چاہیے۔ اور جس وقت نبی یعنی مسجد میں اگر داخل ہوا ہے اور وقت موجود ہے وہ پڑھ سکتا ہے، ابھی فرض جماعت شروع نہیں ہوئی ہے تو اس سے پہلے پڑھ لے، یا جمعے کا دن ہے اور امام نے ابھی خطبہ شروع نہیں کیا تو اس سے پہلے ادا کر لے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی فرض کیا پہلے بیٹھ گیا ہے، بعد میں اس کو یاد آیا تو بعد میں کھڑا ہو کے پڑھ لے، یا اس نے فرض نماز پڑھ لی اور اس کے بعد نوافل ادا کر رہا ہے تو اس کے ساتھ تحیت الوضو اور تحیت المسجد اگر وہ پڑھ لے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یعنی 2 رکعت نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا معمول بھی اس پہ رہا ہے، لیکن بہت اکابر صحابہ ایسے بھی تھے کہ وہ اس کو فرض کے درجے میں یا وجوب کے درجے میں نہیں سمجھتے تھے، وہ مسجد میں داخل ہوتے تھے، باہر بھی آ جاتے تھے اور 2 رکعت تحیت مسجد نہیں پڑھتے تھے، تو اس لیے جو ہے نا اس کو وجوب کے درجے میں نہیں بلکہ استحباب کے درجے میں، یعنی مستحب ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے، بہت زیادہ اس کی وجہ سے اجر ملتا ہے، تو اس لیے جو ہے نا یعنی ان کو بعد میں اس موقع پہ یا بعد میں بھی ادا کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں جو ہیں جن میں نوافل ہیں، عدیہ ہیں، ان کو جو ہے نا بار بار ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔